ذرا تصور کریں، آپ ایک ہموار میدان میں کھڑے ہیں، نہ کوئی پہاڑی سلسلہ، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی فالٹ لائن، اور اچانک زمین کے بیچوں بیچ ایک ہزاروں فٹ اونچا پہاڑ کھڑا ہے۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی منطق نہیں، سوال صرف ایک ہے، یہ یہاں آیا کہاں سے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کو جانتے ہیں، ایوریسٹ، K2، ہمالیہ، مگر آج ہم ان پہاڑوں کی بات نہیں کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے ان پہاڑوں کی جو قدرت کے رولز کے مطابق ایگزسٹ ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہمیں لگتا ہے پہاڑ پلیٹوں کا ٹکراؤ ہے، یہ بات زیادہ تر درست ہے، لیکن پوری نہیں، کیونکہ اگر یہی واحد قانون ہوتا تو زمین پر یہ پہاڑ کبھی نظر ہی نہ آتے جنہیں اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کچھ پہاڑ اکیلے کھڑے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی اور پہاڑ، نہ کوئی پہاڑی سلسلہ، نہ کوئی زلزلہ زون۔ یہ ایسے ہیں جیسے زمین نے اچانک کوئی چیز باہر نکال دی ہو۔ ذرا تصور کریں، آسٹریلیا کا وسط، چاروں طرف ہموار زمین، میلوں تک کوئی پہاڑ نہیں، اور اسی میدان کے بیچ اچانک ایک سرخ دیو خاموشی سے کھڑا ہے۔ یہ ہے اولورو۔ یہ عام پہاڑ نہیں، یہ نہ تو پلیٹوں کے ٹکراؤ سے بنا، نہ کسی زلزلے نے اسے اوپر دھکیلا، نہ ہی کسی آتش فشاں نے اسے اگلا۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ آج سے تقریباً 55 کروڑ سال پہلے یہ علاقہ سمندر کے نیچے تھا۔ دریاؤں نے 2 پہاڑوں سے ریت اور پتھر بہا کر لائے، جو یہاں جمع ہوتے گئے، صدیوں نہیں، لاکھوں سال تک۔ وقت کے ساتھ یہ نرم مٹی زمین کے اندر دبتی چلی گئی، دباؤ بڑھتا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ مٹی چٹان میں بدل گئی۔ یہ پہاڑ نہیں بنا تھا، یہ دفن ہو گیا تھا۔ پھر شروع ہوا قدرت کا سب سے خطرناک عمل، کٹاؤ۔ ہوا، بارش، درجہ حرارت، سب نے مل کر اوپر موجود کمزور چٹانیں کھا لیں۔ لاکھوں سال میں پورا پہاڑی سلسلہ غائب ہو گیا، اور جو بچا وہ تھا اولورو۔ یعنی جو آج ہمیں ایک پہاڑ دکھائی دیتا ہے، وہ دراصل زمین کے ماضی کا ایک بچا ہوا نشان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولورو کا رنگ بدلتا ہے، صبح سرخ، شام کو نارنجی، اور بارش کے بعد گہرا بھورا۔ یہ رنگ نہیں بدلتا، یہ وقت کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اولورو ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، ہر چیز جو اونچی نظر آئے ضروری نہیں وہ ابھری ہو۔ کچھ چیزیں صرف اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ باقی سب مٹ چکا ہوتا ہے۔ اب ذرا ان پہاڑوں کو دیکھیں جن کی چوٹیاں اتنی سیدھی ہیں کہ آنکھ ماننے سے انکار کر دے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اوپر سے لیزر چلائی ہو۔ سوال یہ ہے، قدرت تو بے ترتیب ہے، وہ گول گھماؤ بناتی ہے، تیز کنارے نہیں، پھر یہ بالکل سیدھی چھت جیسے پہاڑ آخر بنے کیسے؟ ٹیبل ماؤنٹین جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے پیچھے ایک عجیب منظر ہے۔ نیچے شہر کی ہلچل اور اس کے اوپر ایک دیو ہیکل، بالکل ہموار پہاڑ۔ یہ ہیں ٹیبل ماؤنٹین۔ یہ پہاڑ کسی زلزلے کا نتیجہ نہیں، کسی دھماکے کی پیداوار نہیں، اور نہ ہی کسی آتش فشاں کی باقیات۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خاموش اور زیادہ خوفناک ہے۔ یہ پہاڑ ہمیں سکھاتا ہے، قدرت کا سب سے طاقتور ہتھیار طاقت نہیں، وقت ہے۔
آج سے تقریباً 26 کروڑ سال پہلے یہاں پہاڑوں کا پورا سلسلہ موجود تھا، اونچا، بے ترتیب اور ناہموار۔ پھر وقت نے اپنا کام شروع کیا، ہوا چلتی رہی، بارش گرتی رہی، درجہ حرارت بدلتا رہا، کمزور چٹانیں آہستہ آہستہ ریت میں بدلتی گئیں، لاکھوں سال میں پہاڑ گھٹتے گئے اور جو چیز سب سے مضبوط تھی وہ بچتی گئی۔ نتیجہ نیچے سب کچھ ختم۔ اوپر صرف ایک مضبوط پتھریلی تہ ہے۔ یہ پہاڑ اوپر نہیں ابھرا، یہ نیچے سے اکیلا رہ گیا۔ اسی لیے ٹیبل ماؤنٹین کی چوٹی سیدھی ہے، یہ کاٹی نہیں گئی، یہ منتخب ہوئی۔ یعنی جو ہمیں پرفیکٹلی کٹ پہاڑ لگتا ہے وہ دراصل قدرت کا فیصلہ ہے، کمزور ختم اور مضبوط باقی۔ یہ پہاڑ نہیں، یہ سلیکشن ہے، قدرت کا سائلنٹ ججمنٹ۔ ٹیبل ماؤنٹین ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر سب سے خطرناک چیز تباہی نہیں بلکہ صبر ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ ہم مانتے ہیں کہ پہاڑ اوپر سے بنتے ہیں، زمین ہلتی ہے، پلیٹیں ٹکراتی ہیں اور پہاڑ ابھر آتے ہیں، لیکن زمین کے کچھ پہاڑ اس قانون کو نہیں مانتے۔ یہ پہاڑ کسی دھماکے سے نہیں بنے، کوئی لاوا نہیں بہا، کوئی راکھ نہیں گری، پھر بھی یہاں ایک دیوک کھڑا ہے۔ ڈیولز ٹاور امریکہ کی ریاست وائمنگ میں ایک ایسا منظر ہے جو سائنس سے زیادہ افسانہ لگتا ہے۔ ایک بالکل اکیلا کھڑا ہوا ستون، چاروں طرف ہموار زمین اور بیچ میں ایک عمودی دیوار جو آسمان کو چھوتی۔ یہ ہے ڈیولز ٹاور۔ پہلی نظر میں یہ آتش فشاں لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ والکینو نہیں، یہ کبھی پھٹا ہی نہیں۔ آج سے تقریباً 5 کروڑ سال پہلے زمین کے اندر پگھلا ہوا پتھر اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سطح تک پہنچ نہ سکا۔ وہ لاوا زمین کے اندر ہی پھنس گیا، وہیں ٹھنڈا ہوا اور ایک انتہائی مضبوط چٹان میں بدل گیا۔ پھر وقت نے اپنا کام شروع کیا۔ اوپر کی نرم چٹانیں بارش، ہوا اور برف کے سامنے ہار گئیں۔ لاکھوں سال میں وہ سب ختم ہو گئیں اور جو چیز سب سے مضبوط تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ ڈیولز ٹاور زمین کے اندر نہیں بنا، یہ زمین کے اندر سے سامنے آیا، اور اس کے کنارے کیوں ایسے ہیں جیسے کسی نے جیومیٹری بنائی ہو؟ کیونکہ جب لاوا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ قدرتی طور پر ستونی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیولز ٹاور کے ستون بالکل سیدھے ہیں۔ یہ پہاڑ خطرناک نہیں، لیکن یہ ہمیں ایک بات بتاتا ہے، زمین کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں فوراً ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ لاکھوں سال کے بعد۔ اب ذرا اپنے تصور کی حد کو بڑھائیں اور تصور کریں ایک زمین جو حرکت نہیں کر رہی، جہاں لاکھوں سال سے زلزلے اور آتش فشاں خاموش ہیں، پھر اچانک ایک پہاڑ سامنے آ جائے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جو سائنس کے قوانین کے مطابق وجود ہی نہیں رکھنا چاہیے تھے۔ دنیا میں کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو پلیٹ باؤنڈریز کے باہر ہیں، یعنی وہ زمین کی ایکٹیو موومنٹ سے پیدا نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں اوزارک ماؤنٹینز اور جرمنی میں ہرز ماؤنٹینز۔ یہ پہاڑ نہ زلزلے سے نکلے ہیں نہ کسی کولوژن کے نتیجے میں، پھر بھی یہ ہزاروں فٹ بلند ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ شاید مینٹل اپ لفٹ، زمین کے اندر سے گرمی اور دباؤ نے اوپر دھکیل دیا ہو، یا اینشنٹ فالٹ ری ایکٹیویشن، یعنی صدیوں پرانے فالٹ دوبارہ فعال ہوئے۔ لیکن یہ نظریات مکمل وضاحت نہیں دیتے۔ کچھ پہاڑ ابھی بھی وہی پرائمل مسٹری ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے راز ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، زمین کا ہر حصہ نہ نظر آتا ہے نہ فعال ہوتا ہے، پھر بھی اس کے اندر سے طاقت اور پھنسے ہوئے راز وقتاً فوقتاً نمودار ہوتے ہیں۔
یہ ہمیں وہی سبق دیتے ہیں جو ٹیبل ماؤنٹین، اولورو اور ڈیولز ٹاور نے دیا۔ کچھ چیزیں صرف صبر اور وقت کی بدولت ظاہر ہوتی ہیں، طاقت یا زور کی وجہ سے نہیں۔ اگر کچھ پہاڑ اوپر سے نہیں بنتے، پلیٹ ٹکراؤ سے نہیں بنتے اور مردہ زمین پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سوچیں زمین کے اندر اور کون سے راز چھپے ہیں۔ اب ذرا آنکھیں بند کریں۔ آج ہم نے دیکھا وہ پہاڑ جو پیدا نہیں ہوئے، بس وقت کے ساتھ بچ گئے۔ سب کچھ ایک پیغام دیتا ہے۔ زمین کبھی سادہ نہیں ہوتی، نہ واضح اور نہ ہی ہمیشہ سمجھ آتی ہے۔ یہ پہاڑ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کی کہانی صرف اوپر سے نہیں دیکھی جا سکتی، یہ راز اندر دفن ہے، مگر وقت، ایروژن اور دباؤ کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ زمین کا ہر پہاڑ، ہر ستون، ہر چٹان ایک سروائیول سٹوری ہے۔ کچھ چیزیں فوراً دکھائی دیتی ہیں، کچھ لاکھوں سال بعد، اور کچھ ہمیں کبھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ پہاڑ میس آف راک نہیں، یہ زمین کے خفیہ آرکائیوز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں زمین کی طاقت صبر میں ہے، زور میں نہیں۔ ہر سیکرٹ کو وقت کے ساتھ کھولنا پڑتا ہے۔ کچھ راز کبھی پوری طرح سامنے نہیں آتے،